دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دارا شکوہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے دارا شکوہ کون تھے، یہ اپنے والد شاہ جہاں کے لاڈلے ترین بیٹے کیوں تھے، دارا شکوہ کی شادی سب سے مہنگی شادی کیوں قرار پائی، اورنگزیب نے دارا شکوہ کا سر قلم کرنے کے بعد اس کا دڑ خارش زدہ ہاتھی پر دلی میں کیوں پھروایا، جب اورنگزیب نے دارا شکوہ کا کٹا ہوا سر شاہ جہاں کو کھانے کی تشتری میں پیش کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مغلیہ سلطنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں ہمیشہ ایک فارسی کہاوت عام ہوا کرتی تھی، یا تخت یا تابوت۔ اگر ہم مغلیہ تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے نہ صرف اپنے دو بھائیوں خسرو اور شہریار کی موت کا حکم دیا تھا، بلکہ سن 1628 میں تخت سنبھالنے کے بعد اپنے دو بھتیجوں اور چچا زاد بھائیوں کو بھی ہلاک کروا دیا تھا۔ یہ روایت شاہ جہاں کے بعد بھی برقرار رہی۔ ان کے بیٹے اورنگزیب نے اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کا سر قلم کروا کر ہندوستان کے تخت پر قبضہ کیا تھا۔ شاہ جہاں کے بڑے بیٹے دارا شکوہ کی شخصیت کیسی تھی؟ دارا شکوہ کی شخصیت انتہائی کثیر الجہتی اور پیچیدہ تھی۔ ایک طرف وہ ایک بہت ہی پرجوش انسان، ایک مفکر، باصلاحیت شاعر، اسکالر، ایک اعلیٰ درجے کے صوفی اور فنون لطیفہ کا علم رکھنے والے شہزادے تھے، لیکن دوسری طرف انہیں انتظامی اور فوجی امور میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ فطرتاً نرم مزاج تھے اور لوگوں کی شناخت کے بارے میں ان کی سمجھ بہت محدود تھی۔ شاہ جہاں نے دارا شکوہ کو فوجی کارروائیوں سے دور رکھا۔ دارا شکوہ شاہ جہاں کو اتنے پیارے تھے کہ وہ اپنے ولی عہد کو فوجی کارروائیوں میں بھیجنے سے ہمیشہ ہچکچاتے رہے تھے اور انہیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دربار میں رکھا کرتے تھے۔ تاہم شاہ جہاں کو اورنگزیب کو فوجی مہمات پر بھیجنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، حالانکہ اس وقت ان کی عمر محض 16 سال ہی تھی جب اورنگزیب نے جنوب میں ایک بڑی فوجی مہم کی رہنمائی کی تھی۔ شاہ جہاں اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح مراد بخش کو گجرات بھیجا گیا اور شاہ شجاع کو بنگال کی طرف روانہ کیا گیا، لیکن بادشاہ کا سب سے پیارا بیٹا دارا شکوہ دربار میں ہی رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دارا شکوہ جنگ کا سامنا کر رہے تھے، نہ ہی سیاست کا۔ وہ دارا شکوہ کو اپنا جانشین بنانے کے لیے اس حد تک تیار تھے کہ ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا اور انہیں شاہ بلند اقبال کا لقب دیا اور اعلان کیا کہ ان کے بعد ہندوستان کے تخت پر وہ بیٹھیں گے۔ شہزادے کی شکل میں دارا شکوہ کو شاہی خزانے سے 1 سے 2 لاکھ روپے کی رقم دی گئی، جبکہ انہیں 1000 روپیہ یومیہ الاؤنس بھی دیا جاتا تھا۔ مغل تاریخ کی سب سے مہنگی شادی۔ نادرہ بانو کے ساتھ دارا شکوہ کی شادی مغل تاریخ کی سب سے مہنگی شادی کہی جاتی ہے۔ اس وقت اس شادی پر 32 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، جن میں سے 16 لاکھ روپے دارا شکوہ کی بڑی بہن جہاں آرا بیگم نے دیے تھے۔ دارا سب کو پیارے تھے، شہنشاہ کو بھی اور اپنی بڑی بہن جہاں آرا کو بھی عزیز تھے۔ اس وقت ان کی والدہ ممتاز محل کا انتقال ہو گیا تھا اور شاہ جہاں اپنی بیگم کی وفات کے بعد پہلی بار کسی تقریب میں شریک ہو رہے تھے۔ یہ شادی 1 فروری 1633 کو ہوئی تھی اور دعوت 8 فروری تک جاری رہی۔ دن رات آتش بازی جاری رہی۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے دن پہنے گئے دلہن کے جوڑے کی قیمت 8 لاکھ روپے تھی۔ شاہ جہاں کی علالت کے بعد جانشینی کی جنگ۔ اس جنگ میں اورنگزیب ایک بڑے ہاتھی پر سوار تھے۔ ان کے پیچھے تیر کمان سے لیس 15,000 سوار تھے۔ اس کے دائیں طرف اس کا بیٹا سلطان محمد اور سوتیلے بھائی میر بابا تھے۔ سلطان محمد کے ساتھ نجاوت خان کا ایک دستہ تھا۔ اس کے علاوہ مزید 15,000 فوجی مراد بخش کی کمان میں تھے۔ اورنگزیب لمبے ہاتھی پر بیٹھا تھا۔ ابتدا میں دونوں افواج کے درمیان مقابلے کی ٹکر ہوئی، لیکن پھر اورنگزیب نے حقیقی قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے ہاتھی کی چاروں ٹانگوں کو زنجیروں سے بندھوا لیا تھا تاکہ وہ آگے جا سکے نہ پیچھے۔ پھر اس نے چیخ کر کہا، مردان دلاوران بہادر، وقت مقرر، یعنی بہادروں اپنی جانبازی دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور اونچی آواز میں کہا، یا خدا یا خدا، میں ہارنے سے بہتر مرنے کو ترجیح دوں گا۔ دارا کو ہاتھی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد خلیل اللہ خان نے دارا سے کہا، آپ جیت رہے ہیں لیکن آپ لمبے ہاتھی پر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ خود کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ اگر ایک تیر بھی آپ کو چھو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ ہاتھی سے نیچے اتریں اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کریں۔
دارا ہاتھی سے اتر گئے اور جب ان کے فوجیوں نے ان کا ہاتھی خالی دیکھا تو افواہیں پھیلنے لگی اور انہیں شک ہوا کہ کہیں دارا پکڑے تو نہیں گئے یا لڑائی میں ان کی موت تو نہیں ہوگی۔ فوجی گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے اور اسی دوران اورنگزیب کی فوج نے انہیں رون ڈالا۔ اورنگزیب کے ساتھ لڑائی میں دارا کو شکست ہوئی۔ اطالوی مورخ منوچی نے اپنی کتاب میں اس لڑائی کو بہت عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ منوچی لکھتے ہیں، دارا کی فوج کے پاس پیشہ ور فوجی نہیں تھے، ان میں سے بہت سے یا تو نائی تھے یا قصاب یا عام مزدور تھے۔ دارا نے دھوئے کے بادلوں کے بیچ اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھایا۔ بہادر دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے حکم دیا، نکارے بجتے رہے۔ اس نے دیکھا کہ دشمن ابھی کچھ فاصلے پر تھا، اس کی طرف سے نہ تو کوئی حملہ ہوا ہے اور نہ ہی فائرنگ ہوئی ہے۔ دارا اپنے فوجیوں کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جو ہی وہ اورنگزیب کے لشکر کے پاس آیا، اورنگزیب کی فوج نے توپوں اور اونٹوں پر سوار بندوق برداروں کی مدد سے ان پر حملہ کر دیا۔ دارا اور اس کے سپاہی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ منوچی مزید لکھتے ہیں، جب اورنگزیب کی فوج کے گولوں نے دارا کے سپاہیوں کے سر اور دڑ اڑانے شروع کیے تو دارا نے حکم دیا کہ اورنگزیب کی توپوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ان کی توپوں کو بھی آگے لایا جائے۔ لیکن یہ جان کر ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ آگے بڑھنے کے چکر میں ان کے فوجیوں نے اپنی توپیں پیچھے چھوڑ دی ہیں۔ چوروں کی طرح آگرہ کے قلعے تک پہنچے۔ مشہور مورخ سرکار نے اورنگزیب کی سوانح عمری میں اس جنگ میں دارا کی شکست کو بیان کیا ہے۔ سرکار لکھتے ہیں، گھوڑے پر 4-5 میل بھاگنے کے بعد دارا شکو تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اگرچہ اورنگزیب کے سپاہی اس کے پیچھے نہیں آ رہے تھے، لیکن جب بھی دارا اپنی گردن پیچھے کی جانب موڑتے، انہیں اورنگزیب کے سپاہیوں کے ڈول کی آواز سنائی دیتی۔ سرکار نے مزید لکھا، رات 9 بجے کے قریب دارا کچھ گھڑ سواروں کے ساتھ چوروں کی طرح قلعہ آگرہ کے مرکزی دروازے پر پہنچا۔ ان کے گھوڑے بری طرح تھک چکے تھے اور ان کے فوجیوں کے ہاتھوں میں مشعلیں نہیں تھیں۔ شہر میں اس طرح خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے کوئی ماتم ہو رہا ہو۔ ایک لفظ کہے بغیر دارا اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنے گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ دارا شکو مغل بادشاہت کی جنگ ہار چکے تھے۔ ایک چھوٹے ہاتھی پر بٹھا کر دہلی کی سڑکوں پر گھمایا گیا۔ آگرہ سے فرار ہونے کے بعد دارا پہلے دلی اور پھر پنجاب اور پھر افغانستان چلا گیا۔ وہاں ملک جیون نے انہیں دھوکے سے اورنگزیب کے سرداروں کے حوالے کر دیا۔ انہیں دلی لایا گیا اور نہایت بے عزتی کے ساتھ دلی کی سڑکوں پر گھمایا گیا۔ دارا آگرہ اور دلی کے لوگوں میں بہت مقبول تھے۔ دارا کو بے عزت کر کے دلی کی سڑکوں پر گھما کر اورنگزیب یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ صرف لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہندوستان کا بادشاہ بننے کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ فرانسیسی مورخ برنیر نے اپنی کتاب ٹریولز ان مغل انڈیا میں دارا کی اس عوامی تذلیل کو ایک انتہائی مایوس کن انداز میں بیان کیا ہے۔ برنیر لکھتے ہیں، دارا ایک چھوٹے ہاتھی کی پشت پر بیٹھا تھا، اس کے پیچھے اس کا 14 سالہ بیٹا سپیہر شکوا ایک اور ہاتھی پر سوار تھا۔ اورنگزیب کا غلام نظر بیگ ننگی تلوار لے کر ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اسے حکم دیا گیا کہ اگر دارا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو فوری طور پر اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ دارا شکو کو بے عزت کرنے کے لیے دلی کی سڑکوں پر گھمایا گیا۔ دنیا کے سب سے امیر گھرانے کا وارث پھٹے ہوئے کپڑوں میں اپنی عوام کے سامنے بے عزت ہو رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک بدصورت سا صافہ بندھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں نہ تو کوئی زیورات تھے اور نہ ہی کوئی جواہرات۔ برنیر مزید لکھتے ہیں، دارا کے پاؤں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے لیکن اس کے ہاتھ آزاد تھے۔ اگست کی چلچلاتی دھوپ میں انہیں دلی کی سڑکوں پر چلایا گیا جہاں ان کا طوطی بولتا تھا۔ اس دوران انہوں نے ایک بار بھی اپنی نظریں نہیں اٹھائی۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر دونوں طرف کھڑے لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک شال ایک بھکاری کی طرف سے پھینک دی گئی۔ ایک بھکاری آواز میں کہہ رہا تھا، اے دارا، ایک زمانے آپ اس زمین کے مالک ہوا کرتے تھے۔ جب آپ اس سڑک سے گزرتے تھے تو آپ مجھے کچھ دیتے تھے۔ آج آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر دارا نے اپنے کندھوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور شال کھینچ کر بھکاری کی طرف پھینک دی۔ اس واقعے کے چشمدید گواہوں نے یہ کہانی شہنشاہ اورنگزیب کو سنائی۔ پریڈ ختم ہوئی تو دارا اور اس کے بیٹے سپیہر کو خیر آباد کے جیلروں کے حوالے کر دیا گیا، سر قلم کیا گیا۔ اس کے ایک دن بعد اورنگزیب کی عدالت میں فیصلہ ہوا
کہ دارا شکوہ کو سزائے موت دی جائے۔ ان پر توہین اسلام کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اورنگزیب نے 4000 گھڑ سواروں کو دہلی سے باہر جانے کا حکم دیا اور جان بوجھ کر یہ افواہیں پھیلائیں کہ دارا کو گوالیار کی ایک جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ اسی شام اورنگزیب نے نظر بیگ کو بلایا اور کہا کہ وہ دارا شکوہ کا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتا ہے۔ مورخ ایبک چاند نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، نظر بیگ اور اس کے ملازم مقبول محرم اور فتح بہادر خنجر لے کر حیدرآباد کے محل میں گئے، جہاں دارا اور اس کا بیٹا کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے دال بنا رہے تھے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ان کے کھانے میں زہر بھی ملایا جا سکتا ہے۔ بیگ نے اعلان کیا کہ وہ دارا کے بیٹے کو لینے آیا ہے۔ سپیہر رونے لگا اور دارا نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، مگر نظر بیگ اور اس کے ساتھی زبردستی سپیہر کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ دارا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ نظر بیگ کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ ایبک چاند کے مطابق دارا نے پہلے ہی اپنے تکیے میں ایک چھوٹی چھری چھپا رکھی تھی۔ انہوں نے چاقو نکال کر نظر بیگ کے ایک ساتھی پر بھرپور وار کیا، لیکن ان لوگوں نے دارا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور گھٹنوں کے بل بٹھا کر ان کا سر زمین پر رکھا۔ ساتھ ہی نظر بیگ نے اپنی تلوار سے دارا کے سر کو دھڑ سے جدا کر دیا۔ اورنگزیب کے سامنے دارا شکوہ کا سر پیش کیا گیا۔ جب دارا شکوہ کا سر اورنگزیب کے سامنے لایا گیا تو اس وقت وہ اپنے قلعے کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ سر دیکھنے کے بعد اورنگزیب نے حکم دیا کہ اسے دھو کر اس کے سامنے ایک سینی میں رکھ کر پیش کیا جائے۔ ایبک چاند نے وضاحت کی، اس موقع پر مشعلیں اور لالٹینیں لائی گئی تاکہ اورنگزیب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ یہ سر اس کے بھائی کا ہے۔ اگلے دن یعنی 31 اگست 1659 کو اس نے حکم دیا کہ دارا کے سر سے جدا ہوا دڑ ہاتھی پر رکھ دیا جائے اور ایک بار پھر اسے دہلی کے انہی راستوں پر گھمایا جائے جہاں دارا کو زندہ گھمایا گیا تھا۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور عورتیں گھر کے اندر جا کر رونے لگیں۔ دارا کے سر کٹے دڑ کو ہمایوں کے مقبرے کے سین میں دفنایا گیا۔ اورنگزیب نے شاہ جہاں کا دل توڑا۔ اطالوی مورخ منوچی نے اپنی کتاب میں لکھا، اورنگزیب نے شاہ جہاں کو ایک خط بھیجا جس پر لکھا گیا کہ اورنگزیب آپ کا بیٹا تحفے میں آپ کے لیے یہ تشتری بھیجتا ہے، جسے دیکھنے کے بعد آپ اسے کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ پھر شاہ جہاں کے سامنے ایک ڈھکی ہوئی تشتری پیش کی گئی۔ جب شاہ جہاں نے تشتری پر سے کپڑا اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس میں ان کے لاڈلے بیٹے دارا کا کٹا ہوا سر تھا۔ منوچی مزید لکھتے ہیں، اس منظر کو دیکھ کر وہاں موجود خواتین نے آہوزاری اور ماتم شروع کر دیا اور اپنے زیورات نوچ ڈالے۔ اس واقعے کے بعد شاہ جہاں کی طبیعت اتنی بگڑی کہ انہیں وہاں سے منتقل ہونا پڑا۔ دارا کی باقی لاش کو ہمایوں کے مقبرے میں دفن کیا گیا تھا، لیکن اورنگزیب کے کہنے پر دارا کا سر تاج محل کے سین میں دفن کیا گیا۔ اورنگزیب کا خیال تھا کہ جب بھی شاہ جہاں کی نظریں اپنی بیگم کے مقبرے پر پڑیں گی تو ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آئے گا کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا سر بھی وہاں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ